تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکی اور روشنی بنائی، جو دنوں اور مہینوں کو بدلنے والا اور سالوں اور زمانوں کو فنا کرنے والا ہے۔ میں تمام حالتوں میں اس کی تعریف بجا لاتا ہوں جب تک شب و روز جاری رہے اور باد نسیم اور باد سرسر چلتی رہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ گواہی پورے حق و یقین کے ساتھ دیتا ہوں تاکہ یہ اللہ کے پاس اس دن میرے لیے توشے کا کام دے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، انہوں نے رسالت کو پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی خیر خواہی کی اور آخری دم تک اللہ کے راستے میں کما حق ہو جہاد کیا۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد یقیناً قرآن سب سے بہتر بات اور کلام ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور سب سے بہتر طریقہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈرو جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ میں ڈالے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اوقات کو اعمال کی ذخیرہ اندوزی کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ جو شخص ذرہ برابر بھی کوئی بھلائی کرے گا اسے وہ دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ دراصل دھوکے کا شکار وہ انسان ہے جس کے بہترین اوقات نکل گئے، اور محروم وہ شخص ہے جو اطاعت کے موسم میں بھی اس سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو مومنین کے لیے اپنے رب کی اطاعت کا ذریعہ بنایا ہے، جبکہ جو لوگ اپنے آپ سے غافل رہتے ہیں ان کے لیے وبال جان ہے۔ لہذا اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے ذریعے زندہ کریں اور جان لیں کہ دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے لیے جو بھی کوئی نیکی تم آگے بھیجو گے تو اسے تم یقیناً اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ اللہ کے بندو، مہینے، ایام اور گھنٹوں کے اعتبار سے اوقات اور زمانے کی اہمیت و فضیلت میں فرق ہوتا ہے، اور انسان جن مشغولیات سے اپنی زندگی اور اوقات کو معمور کرتا ہے ان میں سب سے بہتر مشغولیت تقرب الہی، نیکی اور بھلائی کے کام ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے۔ جان لیجئے کہ ایک عظیم مہینہ آپ پر سایہ فگن ہے جس کی اہمیت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، اور محروموں اور خسارہ اٹھانے والوں کے لیے غفلت بہت ہی بری چیز ہے۔ جان لیں کہ آپ ایک ایسے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس ماہ کو توبہ اور عمل صالح کے ساتھ پورا کریں کہ شاید آپ کو بھی خاتمہ بالخیر نصیب ہو۔ جان لیں کہ آپ ایک ایسے عظیم مہینے میں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا بات ہے کہ میں نے آپ کو شعبان کی طرح روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کے شکار رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مسلسل روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے،
اور کبھی مسلسل افطار کرتے، یہاں تک کہ ہم یہ کہنے لگتے کہ اب شاید آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور نہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزہ رکھنے کے لیے سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اے مسلمانوں، نصف شعبان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مغفرت ہوتی ہے جو تمام مومنوں کے لیے عام ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرے سے عداوت اور بغض و کینہ رکھنے والے اور کافر اس سے محروم رہتے ہیں، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالی ظاہر ہوتا ہے اور مشرک اور بغض رکھنے والوں کے سوا اپنی تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسے ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور البانی نے صحیح کہا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، عفو درگزری سے کام لیں، ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر چشم پوشی کریں اور ایک دوسرے سے صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے سے حسد، بغض، نفرت اور کینہ کپٹ نہ رکھیں اور نہ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے ایسے دو لوگوں کے جو ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، انہیں مہلت دو یہاں تک کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، انہیں مہلت دو، ان کا انتظار کرو یہاں تک کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، ماہ شعبان اسلام کے ایک اہم ترین رکن یعنی ماہ رمضان کے روزوں کا مقدمہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس لیے یہ مہینہ دراصل ماہ رمضان کے لیے مشق، تیاری اور ماہ ایمان کی یاد دہانی اور رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے۔ رمضان کے ساتھ شعبان کی وہی حیثیت ہے جو فرض نمازوں کے ساتھ سنن رواتب کی ہے، یعنی یہ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے مشق اور تمرین ہے تاکہ اس کی مشقت اور تکلیف میں کمی آئے اور روزے کی لذت اور مٹھاس ملے اور انسان پوری تازگی اور قوت کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہو۔ مسلمانوں، جس کے ذمے گزشتہ رمضان کے روزے باقی ہوں اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ان کی قضا ادا کر لے، کیونکہ اس میں ڈھیلا پن برتنا گناہ کا سبب ہو سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے جنہیں میں شعبان ہی میں ادا کر پاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ آپ پر رحم فرمائے، نیک اعمال کی ادائیگی میں جلدی کریں قبل اس کے کہ موت آ جائے، اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے سبقت کریں کہ جس کی کشادگی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہیں اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے لیے قرآن کو برکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اس کی آیات اور حکیمانہ نصائح سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہی اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی ان سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔